السلام علیکم، ویلکم ٹو پاکیزہ علم بندہ ناچی سلمان آفاقی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ ایک دشمن دین کو پچھاڑا اور اس کے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس نے آپ کی طرف تھوک دیا تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے اور اسے چھوڑ دیا اور قتل نہ کیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کرنے پر قادر تھے، پھر بھی مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تو نے میرے ساتھ یہ برا معاملہ کیا تو میرے دل میں تجھے قتل کرنے کا مزید جوش ابھرا، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی لاحق ہوا کہ اب تیرا قتل اپنے نفس کی خاطر ہوگا، خالص اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن نیت اور اچھے کردار کی بدولت وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ یاد رہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دشمن اسلام پر غلبہ پانا چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے تحت ہی تھا، اس لیے آپ کا وہ کردار بھی 100% اچھا ہی تھا، اور پھر اس کی طرف سے ایک قبیح فعل کے ارتکاب کے سبب اسے چھوڑ دینا اور اپنے نفس کے لیے اسے قتل نہ کرنا، آپ کا یہ کردار بھی لائق صد تحسین ہی تھا۔ اچھے کردار کی اہمیت اور ضرورت جس طرح ماضی میں تھی، آج بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں اچھی سیرت اور اچھا کردار عمل کی کثرت سے بہتر ہوگا۔ اے عاشقان رسول، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ انسان کا کردار اس سے وابستہ افراد پر اثر ڈالتا ہے۔ اچھا کردار اچھا اثر ڈالے گا اور برا کردار برا اثر ڈالنے کے ساتھ ساتھ کئی اچھائیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ جن گھروں میں بڑے سچائی، نرم گفتگو، خوش اخلاقی اور نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، اکثر ان کے بچے بھی اسی راہ پر چلتے ہیں۔ اس کے برعکس گالی گلوچ، مار دھاڑ، تو تکار اور آوارہ ماحول والے گھروں کے بچے بھی بڑوں کی طرح غلط راہ اختیار کرتے ہیں۔ اخلاق و کردار کی اچھائی اور برائی کا اثر صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں رہتا، معاشرے کے ہر فرد کو دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی معاملے میں واسطہ پڑتا ہے۔ خرید و فروخت، لین دین، شادی بیاہ، خوشی غمی، الغرض ہزاروں مواقع پر دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان سب مواقع پر بندے کا کردار اچھا یا برا اثر لازمی چھوڑتا ہے۔ یوں تو ہمیں اپنے گھر اور باہر ہر جگہ ہی اپنا کردار ایسا رکھنا چاہیے جیسا اللہ رب العزت کی پیاری کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہمیں سکھاتی ہیں۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں کہ جب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، دنیا کے ایک کونے میں ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی چند منٹ میں دنیا کے دوسرے کونے میں مشہور ہو چکا ہوتا ہے، ان حالات میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بات بات پر جھوٹ بولنا کسی غیر مسلم کو اسلام کے قریب کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے پر اتر آنا اسلام قبول کرنے کا سبب بنے گا یا دور کرنے کا؟ کیا گالیاں بکنا اور بد تہذیبی سے بات کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟ بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم اور ان پر ظلم کرنے والے کیا غیر مسلم خواتین کے اسلام کے دامن میں آنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے؟ بڑی بڑی اور خوبصورت ترین مساجد کا نمازیوں سے خالی ہونا غیر مسلموں کو کیا پیغام دیتا ہوگا؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عام اشیاء خورد و نوش کو مہنگا کرنا کیا اخوت اسلامی اور باہمی اسلامی ہمدردی کا پیغام دے گا؟ کیا رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا اور دن کے وقت مسلم اور غیر مسلم سبھی کے سامنے کھاتے پیتے پھرنا اسلامی احکام اور عبادات کی اہمیت بڑھائے گا؟ محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اگر ہمارے کردار و عمل سے کوئی دین کے قریب آ گیا اور اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو پھر یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ہماری وجہ سے دین اسلام سے دور رہا تو پھر اس کا وبال بھی ہم پر ہی ہوگا۔ یہ کردار ہی کی اہمیت ہے کہ رب کریم نے ساری مخلوق کے لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کو آئیڈیل قرار دیا۔
اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ستھرا کردار ہی تھا کہ جانی دشمن بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کردار کا جائزہ لیجیے، درستی کی حاجت ہو تو اسے درست کیجیے، جس کا اچھا اثر آپ سے وابستہ لوگوں پر بھی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے کردار کو درست کرنے اور اسے درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔